میں نے کہا ابھی ترجمہ کی کلاس ہو رہی ہے، تو میں نے ابھی بیگم سے کہا کہ ابھی کال بند کر دیجیے، تو میں کلاس کے بعد پھر دوبارہ کال کرتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، تو ورنہ میں پہلے ہی کال بند کر لیتا. کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو جی پلیز شروع کیجیے، مائک آپ کے پاس. جی انشاءاللہ. جی آج ہم نے آیات جو تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ اور تفسیر ان کی پڑھیں گے، وہ ہے آیات نمبر 249 اور اس سے آگے اس پارے کے آخر تک. آج ہمارا دوسرا پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں جو بنی اسرائیل کے جو واقعات چل رہے تھے پہلے، وہ واقعہ جو ہے یہ والا، یہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ. آیت نمبر 249. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس، لما جب، پھر جب، فصلہ، فصلہ کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا، الگ ہو جانا. جیسے موسم ہے نا، موسم کو بھی فصل کہتے ہیں، فصل بہار، کہ بہار کا موسم، فصل خزاں، خزاں کا موسم. تو کیونکہ سال کا ایک حصہ دوسرے حصے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ایک بالکل علیحدہ حصہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتا ہے. موسم، ایک موسم دوسرے موسم سے علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی فصل ہو رہی ہے. اور اسی سے پھر ہم ایک اور لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا، حد فاصل. حد فاصل کا مطلب کہ جو علیحدہ کرنے والی حد ہوتی ہے. تو فاصل علیحدہ کرنے والی، اور فصل علیحدہ ہونا. فلما، پس جب، فصل علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے، طالوت، طالوت، بی بالجنودی، بی ساتھ، الجنودی، جنود کہتے ہیں فوج کو. تو یہ ال اس کے ساتھ لگا تو یہ پراپر ناؤن بن گیا، اس میں معرفہ بن گیا. اس میں معرفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ جنود جو ہے یہ اس خاص فوج کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ حضرت طالوت کی فوج تھی. تو اس کو اس میں نکرہ بنانے کے لیے، جیسے انگلش کے اندر ہم دو یا دی لگاتے ہیں، تو اسی طرح سے عربی کے اندر ال لگایا جاتا ہے. تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر الگ ہوئے، مطلب لشکر کو لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے، قال، فرمایا، انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، مبتلی اردو میں ہم پڑھتے ہیں مبتلا، کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں چیز میں مبتلا ہو گیا. تو ابتلا جو ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں آزمائش کو، کہ کسی کے اوپر یہ ابتلا نہ آئے، ایسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا. تو ابتلا آزمائش، اور یہاں پر ہے مبتلی، کہ آزمائے جاؤ گے، آزمائے گا، کہ تم لوگ ابتلا میں پڑو گے، کم، تم سب. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلی، آزمائے گا، کم، تمہیں، بے نہری، بے نہری، بے ساتھ، نہر، نہر عربی میں کہتے ہیں دریا کو، سمندر کو بحر کہتے ہیں، اور نہر کہتے ہیں دریا کو. تو حضرت طالوت نے جب اپنی قوم کو، اپنی فوج کو لے کر جب وہ نکلے، تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ اب تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور کسی بھی قوم کے لیے، کہ جو قوم حق کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طریقے سے چھانٹتا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ کام کے ہیں اور کون سے نکمے ہیں جو کسی کام نہیں آئیں گے اور جو ڈر کے بھاگ جائیں گے جب ان کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا کہ تمہیں نہر سے، ایک دریا سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. اب یہ دریا کون تھا، اس کو ہم تفسیر میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. فمن، پس جو کوئی، یا جس نے، پس من، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہو، WHO، ہو، تو کون، فمن، پس کون، پس جو، شریبا، پی لے گا، پس جس نے، جو پیے گا، من، اس سے، مطلب جو دریا میں سے پی لے گا، یعنی دریا کا پانی پی لے گا. فلیسا، پس لیسا، نہیں ہے، منی، مجھ میں سے. مجھ میں سے کا مطلب کہ وہ میری فوج میں سے نہیں ہے، وہ میری فوج میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمائے گا. فمن شربا، پس جس نے پی لیا، پس جو کوئی پیے گا، من ہو اس سے، فلیسا پس نہیں ہوگا، منی مجھ سے، وہ ہم میں سے نہیں. ومن اور جو کوئی، لم نہیں، یت ام ہو، یت ام ہو. اب طعام کیا ہوتا ہے؟ کھانا. اب یہاں پر یہی لفظ کی استعمال فرمایا پانی کے لیے. اور جو نہیں پیے گا، جو اس کو نہیں کھائے گا، اس پانی کو جو نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، منی مجھ سے ہے. جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، جو پانی پی لے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. فوج پیاسی تھی، جنگ کے لیے جا رہی تھی، اپنے گھروں کو چھوڑ کر راستہ طے کر چکے تھے کافی زیادہ، اور آگے یہ آزمائش آ گئی. اللہ، اب ساتھ تخفیف ان کو دے دی. اللہ مگر، اب یہ نہیں کہ بالکل بھی نہیں پینا، اللہ مگر، مرغ طرفا، منغ من جس نے، یا جو کوئی، اغترفا، اغترف مطلب پانی، یا جیسے ہم ایک چلو بنا لیتے ہیں نا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے، جیسے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو، جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، یا کہیں ہم کسی گاؤں میں جائیں تو کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہو تو وہاں سے پانی پینے کے لیے ہم دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا وہ جوڑ لیتے ہیں، اور پانی ہاتھوں کے اوپر آتا ہے تو اس کو ہم پیتے ہیں. تو یہ چلو جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ چلو، اگر جو کوئی چلو بنا لے یا چلو بھر لے، چلو بھر، غرفتن چلو، یعنی جو کوئی اس طرح سے چلو بنا لے ایک چلو سے، مطلب جو کوئی ایک چلو پانی پی لے، بیدہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، کہ اتنا پیئیں کہ جو ہاتھ میں جتنا آ جاتا ہے، جو کوئی وہ پی لے گا، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سیر ہو کے کوئی پانی نہیں پیے گا، اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں بعد میں. فشربو، اللہ فرماتا ہے کہ طالوت نے، حضرت طالوت، اور دیکھیں حضرت طالوت کو بادشاہ کنہوں نے نامزد کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے، سیدنا سیموئیل علیہ الصلوۃ والسلام، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. تو ان کی اپوائنٹمنٹ کوئی ایسی معمولی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، اور اللہ کے نبی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے جب منع کر دیا قوم کو کہ یہ کام نہیں کرنا، تو قوم کے لیے ضروری تھا. ویسے بھی امیر کی اطاعت کرنا جو ہے یہ شریعت کے اندر، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا اس سے پہلے ہو، تو یہ سارے اس میں ضروری ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فشربو، پس پی لیا. فشربو پس پی لیا، من ہو سب نے. فشربو یہ جمع کا صیغہ آ گیا نا، آگے واو اور الف آ گیا. تو ہم ایک لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا کہ شرب و عقل. شرب ہوتا ہے پینے والی چیز، اور عقل کہتے ہیں کھانے والی چیز کو. اچھا اب یہ دیکھیں، اسی سے لفظ نکلا ہے شربت. شربت بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں. اور پھر ایک لفظ ہے شراب. اب اردو میں تو شراب کا لفظ جو ہے اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے، لیکن فارسی کے اندر، اردو سے یہ جو فارسی کہہ رہا ہوں، سوری، عربی کے اندر شراب سے مراد وہ چیز جو پی جاتی ہے، مطلب پانی، پینے والا پانی. تو اب یہاں پر فشربو پس پی لیا، منہو اس میں سے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے لوگوں نے، منہم ان میں سے تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ پانی نہ پیا. فلما پس جب، فلما پس جب، جاوزہ، جاوزہ، جاوزہ ہم ایک اردو میں لفظ پڑھتے ہیں تجاوز. تجاوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جانا، گزر جانا. کہتے ہیں نا حد سے تجاوز کر گیا، تو حد سے گزر گیا. تو جاوزہ گزر گیا. جاوزہ کا مطلب کیا ہوا؟ گزر گیا یا گزرا. ہو اس سے، ہوا وہ، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایمان والے لوگ تھے، جب وہ یہاں سے گزر گئے، قالو، اب یہ دیکھیے اگلا امتحان آ گیا. پہلا امتحان کیا تھا؟ کہ ان لوگوں سے کہ تم نے یہاں سے پانی نہیں پینا سوائے ایک چلو کے. اور دوسرا امتحان آگے کیا آ گیا کہ قوم، بہت سے لوگ
جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو چھانٹی ہو گئی، فلٹر ہو گئے، وہ پیچھے چلے گئے، وہ تو جنگ میں نہیں آئے۔ اب ان میں سے بہت تھوڑی تعداد، کچھ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 600 لوگ تھے، اور آگے جو لشکر تھا فلسطینیوں کا وہ بہت بڑا لشکر تھا، اور ان کا جو سردار تھا وہ بڑا ایک جسیم اور لمبا تڑنگا آدمی، تقریباً 6 فٹ 9 انچ کا، دیکھ روایت میں یہ آتا ہے، اور دوسرے میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 9 فٹ اور 9 انچ اس کا قد تھا، اور بہت جسامت والا آدمی تھا۔ حضرت طالوت بھی لمبے تنگے تھے، وہ بھی لمبے قد کے تھے، جیسا ہم نے کل دیکھا کہ ان کا نام بھی یہ چیز شو کرتا ہے۔ تو اب جب یہ قالو کہنے لگے، جب یہاں سے یہ گزرے اور اس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، قالو کہنے لگے لا طاقت لنا، لا نہیں ہے، طاقت طاقت، لنا واسطے ہمارے، کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے، الیوم آج کے دن تو ہم میں طاقت نہیں ہے، بجالوت جالوت کے ساتھ، یعنی جالوت کے لیے یا اس کے اگینسٹ، و جنود ہی اور اس کے لشکر کے۔ اب یہ دوسرا امتحان سامنے آ گیا، کہنے لگے یہ تو اتنی زیادہ فوج ہے، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، تو کس طرح سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم میں تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اب یہ وہ سوچ رہے تھے اس چیز کو۔ اب دیکھیں 3 گروہ ہو گئے تھے نا لوگوں کے، ایک گروہ وہ تھا وہ جو پانی پی چکا، وہ تو وہاں سے فلٹر ہو گیا۔ اب جو آگے آئے تھے ان میں انہوں نے لڑنا تھا، لیکن ان میں 2 گروہ ہو گئے۔ گروہ سے مراد کے مطلب اپنے ذہنی کیفیت کے حوالے سے 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جن کو تو اللہ کے اوپر بہت بھروسہ تھا، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک گروہ ایسا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو آگے بڑی اتنی طاقتور قوم ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں، ہم لوگ تو تھوڑے سے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے، آج تو لڑائی بڑی مشکل ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان کرتے تھے۔ اب اس زن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گمان ہی کرنا، اس کا یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو وہ لوگ جن کو پتا تھا اس چیز کا، یظنون جو جانتے تھے اس چیز کو، انہم یہ کہ وہ ملاقو ملاقات کریں گے، اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کا یقین تھا، ان کو یہ پتا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، کم، اچھا اب یہ انہوں نے کیا کہا، کم، کئی دفعہ، کئی، من فیاتن، من سے فیاتن جماعت، انہوں نے کہا کہ کئی جماعتیں، کم من فیاتن، کم من، اب دیکھیں کم کا مطلب جو ہے نا وہ تو ہم اس کا لفظی مطلب ترجمہ کریں گے تو وہ کئی ہوگا، اور من کا کریں گے تو سے ہوگا، تو فیاتن جماعت، کئی سے جماعت یا کئی جماعت سے، تو اس کا جب ہم سلیس زبان میں ترجمہ کریں گے ایک فلو میں کہ جو آسانی سے اردو بولنے والے سمجھ سکیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کئی جماعتیں یا کئی جماعتوں میں سے، قلیلتن تھوڑی، کئی چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب آ گئیں، فئتن جماعتوں کے اوپر، کثیرتن زیادہ تعداد والی، انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت جو ہے وہ زیادہ تعداد والی جماعت کے اوپر غالب آ گئی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ان کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے تو ہم نہیں لڑ سکتے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی تب ہم لڑیں گے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے بادشاہ کو اپوائنٹ اللہ کے نبی نے کیا ہے، ہم ضرور لڑیں گے اور ہم جیتیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب صبر کا معنی ہمیں یہاں پر ذرا غور سے دیکھنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، کہ جو نیک کام کے لیے کھڑے ہو گئے اس کے لیے پھر ڈٹ جانا، تو ہم ترجمہ پھر کیا کریں گے، اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوبارہ سے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فلما فصل جالوت بجنوده قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اور جب طالوت
اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، علیحدہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دریا پر آزمائے گا۔ فمن شرب منہ، جس نے اس میں سے پی لیا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہ اس کو چکھا وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو کہ جس نے کوئی چلو وہاں سے پی لیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فشربو، تو انہوں نے پی لیا، زیادہ لوگوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا مگر، قلیلا منہم ان میں سے تھوڑے سے لوگ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے پانی پی لیا، تو یہ لوگ تو رہ گئے پیچھے۔ فلما جاوزہ، تو جب یہ یہاں سے گزر گئے، جاوزہ ہوا جب وہ، والذین آمنوا معہ، اور باقی جو اس کے ساتھ رہ گئے تھے جنہوں نے ان کے اوپر یقین کیا تھا، پہلی جماعت تو علیحدہ ہو گئی نا، تو جب یہ یہاں سے جو حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ان کے اوپر یقین کیا تھا، جو ایمان والے تھے، جب وہ رہ گئے، قالو، تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، قالو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج کے دن تو جالوت اور اس کی فوج کے خلاف ہم میں کوئی طاقت نہیں، ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، ان لوگوں نے کہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا، غالب گمان تھا ان کا، وہ جانتے تھے، ان کو یقین کی حد تک یہ پتا تھا، انہوں نے کہا کہ کئی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا چکی، یہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ کئی چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا لیا، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے جو کہ صبر کرتے ہیں، جو سچ کہتے ہیں تو پھر سچ کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ فلما، پس جب، برزو، اچھا اب ایک لفظ ہم بولتے ہیں اردو کے اندر نا، یہ اتنا کامن نہیں ہے، لیکن جو لوگ تحریک ختم نبوت کے کچھ ٹرمینالوجی سے واقف ہیں، تو اس میں وہ جو تھا کذاب تھا، جو غلام احمد قادیانی، تو اس کے بارے میں ایک لفظ جو ہے نا قادیانی بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بروزی، ظاہر ہونے والا۔ تو بروز ظہور کسی چیز کا، یہ علامہ اقبال کی نظم ہے نا، ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر بھی یہ لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے کہ وہ جو ابلیس ہے وہ اپنے چیلوں کو بتا رہا ہوتا ہے لینن کے بارے میں، وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ وہاں پر ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ لفظ ہے برزو، مطلب ظاہر ہونا۔ فلم ولما، اور جب، برزو ظاہر ہوئے، لی واسطے، جالوتا، جالوت کے، جب وہ جالوت کے سامنے آ گئے، جالوت نے ان کو دیکھ لیا، وہ جنود ہی، اور اس کے لشکر کے، اب جب فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اب اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا۔ اللہ فرماتے ہیں، قالو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبرن صبر، یا اللہ ہمیں ثابت قدم بنانا، یا اللہ ہمیں ڈٹے ہوئے رکھنا، ہمیں صبر دینا، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھنا ہمیں، وثبت اور ثابت کر دینا، مطلب جما دینا، اقدامنا، اقدام ہے قدم کی جمع، اور قدم کا مطلب آپ جانتے ہیں اردو کے اندر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے پاؤں کو جما دینا، اور اے اللہ ہمارے پاؤں کو جما دینا، وانصرنا، اور ہماری مدد فرمانا، علی اوپر، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے، ان انکار کرنے والوں کی قوم کے، جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں ان کے اوپر ہماری مدد فرمانا، یعنی ہمیں فتح نصیب فرمانا۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ولما برزو، اور جب ظاہر ہوئے، لے جالوت و جنود ہی، جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے، قالو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا،
اور साबत कदम रखना, हमें हमारे कदम जमा देना, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी मदद फरमाना काफिरों की कौम के ऊपर। काफिरों की, अब ये जो अला है ना, इसका मतलब है मुकाबले में, ऊपर का मतलब उनके ऊपर, उनके मुकाबले में। आगे फरमाया फहजमूहुम, फ पस, एक उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं, आप में से तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, हजीमत, के फलां ने लड़ाई में हजीमत उठाई। हजीमत होता है शिकस्त खा जाना, हजीमत शिकस्त। तो यहां पर क्या है, फापस हजमू, शिकस्त दे दी, बस हरा दिया। हजमू, शिकस्त दे दी, मतलब ये जो लश्कर था मुसलमानों का, हम उनको मुस्लिम कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की मानते हैं, तो उस वक्त ये मुस्लिम थे। तो फहजमू, बस हराया इन सब ने, हम उनको, किनको, जलूतियों को, जो फिलिस्ती थे उनको इन्होंने हरा दिया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहा है, एक तो ये जंग शुरू हो रही है, तो अब हरा दिया, किस तरह से ये कौम हारी थी, वकातला, वकतला, और कत्ल कर दिया, मार डाला, दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जालूता, जालूत को। ये एक बड़ी अजीब सा मामला यहाँ पर हुआ था, तो अभी तफसीर में इसको हम डिस्कस करते हैं। व आताहुल्लाहुल मुल्क, और अल्लाह ताला ने उसको मुल्क दे दिया, बादशाही दे दी। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिल गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरती से, देखें, जो बादशाहत हजरत तालूत के पास थी, उसका जिक्र यहाँ पर कर दिया कि उनकी बादशाहत जो है वो अब दाऊद अलैहिस्सलाम को मिल गई। वल हिकमत, और उनको हिकमत अता फरमा दी, दनाई अता फरमा दी, व अल्लमहू, और सिखा दिए उनको, मिम्मा, मिम्मा, उसमें से, मिन और मा, उसमें से, यशाउ, जो वो चाहता है, और उसने उसको जो चाहा वो सिखा दिया। वलो, वलो, और अगर, ला दफ उल्लाहि नासा, ला, ना, दफ उल्लाही, दफ क्या होता है, हम कहते हैं ना दफा करना, किसी चीज को दफा कर, इसको जी दफा कर दो, दफा कर दो मतलब इसको हटा दो। उर्दू में तो ये लफ्ज जो है ना बड़ा सख्त लफ्ज है ना, तो अरबी के अंदर इसका मतलब किसी को हटा देना। तो वलौला, और अगर ना, दफ़उल्लाहि नासा, अल्लाह तबारक व तआला हटा देता लोगों को, बादहुम, उनमें से बाद को, उनमें से बाज को, बेबाजिन, बाज के साथ, यानी लोगों को अगर एक कौम को दूसरी कौम से अल्लाह ताला अगर ना हटा देता, लफसदतिल अर्दु, तो फसाद मच जाता जमीन के ऊपर, बर्बाद हो जाती जमीन। तो ये अल्लाह ताला ये जो अल्टरनेशन करता रहता है ना, एक कौम के बाद दूसरी आ गई, उसके बाद फिर कोई और आ गई, तो अल्लाह फरमाता है इससे क्या है, जमीन उस फसाद से बच जाती है। तो अल्लाह ताला का वो प्लान, जब तक उसने इस दुनिया को चलाना है, उस सारे को, उस प्लान को पूरा करने की ये एक स्कीम है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कौम को दूसरी कौम से रिप्लेस कर देता है। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, ज़ू फज़लिन, फजल करने वाला है, अलल आलमीन, जहानों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन के निज़ाम को बिगाड़ना नहीं चाहता, अल्लाह ताला लोगों के ऊपर बहुत फजल करने वाला है, वो इस निज़ाम को चलाए हुए है। आज के सबक की आखिरी आयत, तिलका आयातुल्लाह, तिलका ये, आयाती, आयत की जमा है आयात, तिलका आयात, तुल्लाही, ये आयतें हैं अल्लाह ताला की, नतलूहा, नतलू, तलू, ये क्या है, तिलावत जैसे हम कहते हैं, तो ना हम, तलूहा, पढ़ते हैं, हा, उसको, ये आयतें जो हैं ये जमा है ना, तो इसके लिए आगे हा जो है वो इसका सीगा है मुअन्नस का, तो जमा के लिए मुअन्नस का सीगा आ गया। तो तिल का आयातुल्लाही नतलूहा, ये आयतें हैं अल्लाह की, इनको हम पढ़ते हैं, अलैका, आपके ऊपर, अलैका, आपके ऊपर। ये जो हा का ज़मीर है, ये मेरे ख्याल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हम नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम जो है ना वो ज़वील अक्ल के लिए, या जो जानदार चीजें हैं उनके लिए आता है, या जानदारों में से भी वो जो शऊर वाली हैं, जैसे इंसान है, लोग हैं, लोगों के लिए आएगा, लेकिन बाकी जो जमा होंगे उनके लिए फिर हा आएगा। अलैका, आप पर, बिल हक, हक के साथ, ये अल्लाह की आयतें हैं। अब इसकी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और देखें इसमें मौजूद है कि ये अल्लाह की आयतें हैं, नतलू, हम पढ़ते हैं, हा, इनको, अलैका, आपके ऊपर, बिल हक, हक के साथ।
सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे ना, तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम लेके आते हैं, तो उनको यही हुक्म दिया गया कि इस तरह से ये अल्लाह के अल्फाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जुबान से कहे जा रहे हैं, तो हम इनको आपके ऊपर हक के साथ बयान करते हैं। व इन्नका, और बेशक आप, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद हो रहा है, बेशक आप लमिनल मुरसलीन, ला अलबत्ता, मिना मिन से, अल मुरसलीन रसूलों में से, और आप बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह अकबर। तो ये आज की आयत यहाँ मुकम्मल हो गई। अब हम इनकी तफसीर की तरफ चलते हैं, और तफसीर जो आज की है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है और बहुत से सबक लिए हुए है ये वाक़या मुसलमानों के लिए, खुसूसी तौर पर आज के दौर के लिए। ये जो हमने 2-3 दिन से जो हम जब खानगी मामलात जो हैं उनके बाद जो आ रही हैं ना जो आयात, आज के वक्त के हवाले से, ये एप्लीकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों की आज जो हालत हो चुकी है तकरीबन वही है जो कि उस वक्त बनी इसराइल की थी। बनी इसराइल पै दर पै शिकस्तें खा रहे थे। कल बयान हुआ था